سب لوگ سمجھے کہ اصلی معاملہ کیا ہے. سارے انبیاء کی طرح ہر قوم کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ ایمان کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتی ہے, اپنے مالک کے ساتھ کر رہا کے سامنے جو وہ مبعوث ہوئے ہیں ایک مسئلہ نہیں تھا, قوم کے ہزار مسئلے ہیں. وہ مسئلہ بھی ہے جو آج پاکستان کا مسئلہ اول ہے, روٹی کپڑا اور مکان. یہ جو ہمیشہ دنیا میں ہوا کرتا ہے, جو اصل لوگ ہوا کرتے ہیں ان کے سامنے یہی چیز ہے. یہ مسئلہ نہیں تھا, غریبی تھی, پریشانی تھی, آمدنی کے ذرائع بند تھے. وہاں یہ مسئلہ تھا, اسٹیٹ کے مسئلے کے ساتھ ساتھ سیاسی مسئلہ تھا. شمال میں عیسائیوں نے عرب کے ایک حصے کو ہتھیا لیا تھا, جنوب میں حبش کی حکمرانی تھی, جنوب مشرق میں ایران نے بحرین کے علاقے میں قبضہ کر دیا. یہ سیاسی مسئلہ تھا. وہاں ظلم و جور کا عالم یہ تھا کہ غلام کی زندگی کوڑی کے مول بکتی. وہاں طاقت کا خالی زور تھا, اس کی حکمرانی تھی. جو طاقتور چاہے کمزور کو پیچھا ہے. وہاں بے حیائی بے شرمی کا عالم یہ تھا کہ عرب کا سب سے مشہور شہزادہ امرؤ القیس عقیدہ لکھتا ہے, جس میں اپنی سگی خالہ زاد بہن کے ساتھ اپنی بے حیا داستان کو رقم کرتا ہے, اور اس قصیدے کو لے جا کر خانہ کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا تاکہ سارے ملک کے لوگ آ کے پڑھیں اور اس بے حیائی کی اس داستان کو جو اس ظالم نے اپنی سگی خالہ زاد بہن کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا اس کو پھیلانے کے لیے یہ بے حیائی کا عالم تھا. ایسے آپ کا پانی مت کھا. یہ سارے مسئلے تھے, لیکن اللہ کی کتاب بتاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاتی ہے کہ مسئلہ ہمیشہ ایک ہے, ام المسائل. وہی ہر مسلح نے, ہر آنے والے نے اس کو اٹھایا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر پورے پیغمبروں کی ساری دعوتیں دیکھ جائیے قرآن کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے کہ قوم کے لوگوں ام المسائل, تمہارے سارے مسئلوں کی طرف ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ مالک کو اپنے اکیلا مالک مان کر اس کے بندے بن جاؤ. نہ نفس کے بندے ہو, نہ باپ دادا کی ریت کے بندے, نہ بادشاہ سلامت کے, نہ مہاجن صاحب قبلہ کے, اور نہ پیر اور مولوی حضرات کی خدائی تمہارے اوپر ہونا چاہیے. تم اللہ کے بندے ہو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کراؤ. ایک مسئلہ ہے. جب یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے تب بات سمجھ میں آئی ہے. پھر سزا کیا ہے؟ ابو لہب کیسا جس نے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خبر سننے کے بعد سویدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت آزاد کیا. وہ سنتا ہے کہ یہ ایک عجیب چیز ہے, ہماری خدائیاں, ہم پروہت ہیں, کعبے کا جو نذرانے ملتے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں, اور یہ کیا بات کھا رہے ہیں کہ تمہارا ایک مالک ہے, میرا یہ بھتیجا. جب یہ آواز لگائی ہے آپ نے ثوابت کہہ کر, تو جگہ سب سے پہلے کہتا ہے تب بند کا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے, تم نے پورا دن خراب کر ڈالا. تبھی اللہ نے اس کے اوپر رحمت فرمائی ہے, اور تب تک جگہ ابھی رہا. جب یہ ہوا ہے تو ہاتھ سلام کو اٹھتے تھے, اب گردن کو پہنے لگے. جب یہ ہوا ہے تو گلے لگنے کو بے قرار رہتے تھے, اور وہ نفرت سے وہ نگاہ پھیر لیا کرتے. تب یہ ہوا ہے استہزاء ہوا, گالیاں دی گئی, پتھراؤ کیا گیا, ساتھیوں کو سکتی ہوئی ریت پر بٹھایا گیا اور پھینکا گیا. انگاروں کی گرمی نے جب کھال کو پگھلا کر چلتی پگھلائی ہے تب وہ بجھے ہیں. جب یہ عالم ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہتے تھی کہ ان کے ساتھی خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ جگہ بخاری روایت کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ جب آزمائش کی انتہا ہو گئی صرف ایک بات سے, تمہارا ایک خلاف ہے. جب انتہا ہو گئی تو ہم کچھ لوگ یہ بڑا کشان محبت پہنچے, اس لیے کہ آپ کہیں آپ اللہ سے دعا کریں ان کے لیے, کچھ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارا راستہ صاف ہو. انہوں نے اجیرن کر دیا ہے. کہتے ہیں خباب بن عرب کہ میں پہنچا ہوں, ہم لوگ پہنچے ہیں, ایک نہیں تھے. دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی چادر کو دیکھ لگائے ہیں. ہم لوگ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہماری حالت ملاحظہ نہیں فرمائی, کیا آپ ہمارے لیے دعا اور کچھ کفار اور مشکل کے لیے بدعا نہ کریں؟ تو کہتے ہیں خلاف توقع یہ گئے ہوں گے, ہم لڑکی دکھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں رویہ یہ ہوا ہے, بخاری روایت کرتے ہیں
کہ یہ بات ہم نے کہی تھی تو آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور سیدھے بیٹھے. فرمایا لگے بس اتنی جلدی؟ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے اندر لوگوں نے یہی آواز اٹھائی ہے کہ تمہارا ایک الہ ہے. جانتے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان میں سے کسی کو لایا گیا, اس سے کہا گیا آپ نے اس نئی دین کو چھوڑو, اس توحیدی دین کو. اس نے انکار کیا, گڑھا کھولا گیا. پھر اس کو وہاں کھڑا کیا گیا کہے میں, آرا منگوایا گیا, آپ بھی باز آ جاؤ. اس نے انکار کیا. حدیث کے الفاظ ہیں ان کے مفرق پر کر جہاں مانگ کرتے ہیں. زندہ انسان ہے, ہمتور ہے, آخر کا ایسا ماننے والا ہے کہ آنکھ ابھی بند ہوئی, آخری ہچکی آئی تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا. اس نے انکار کیا تو مفرق میں بیچ سر پر رکھنے کے بعد آگے سے چیتا لگا. فرمایا ان کے سامنے سر نہیں جھکایا. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بعضوں کو کھینچ کے لایا گیا. جب انہوں نے توحید کے اس نعرے سے ہٹنے پر انکار کیا تو ان کے جسموں پر فولاد کی کنڈیاں پھیل گئی, یہاں تک کہ ان کی کھال ان کے گوشت سے اور ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے کھینچ نکالا گیا. کسی وجہ میں رہے. خدا کی قسم تم بے صبری دکھاتے ہو, ابھی تک کی بول رہے ہو. اسلام کی برکت سے وہ دن آنے والا ہے کہ سنا سے حضر موت تک ایک شخص چلے گا, امن و امان کا عالم یہ ہوگا کہ سوائے اللہ کے اسے کسی کا خوف نہ ہوگا. اور یہی بخاری روایت کیا ہے حدیث میں حاتم طائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 9 ہجری میں ایمان لائے ہیں آخری زمانے میں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے جب قیصر و کسریٰ کے خزانے یہ مسلمان کھولیں گے. کہتے ہیں میں نے ان کی تلواروں کا نظارہ دیکھا تھا, اپنے قبیلے کا سردار اور اس طرح کے بادشاہ تھے یمن کے. مجھے تعجب ہوا کہ قیصر و کسریٰ کہاں اور کہاں یہ مسلمان, یہ ان کے اوپر فتح یاب ہو کر کے خزانے کھولیں گے. میں نے کہا کہ آپ کی مراد ان قیصر و کسریٰ سے ہے؟ جواب دیا اور کون؟ اور پھر کہتے ہیں خدا کی قسم یہ بات اتنی سچی ہوئی ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ قادسیہ کی جنگ کے بعد انہوں نے قیصر کے خزانے توڑے تھے. 14 ہجری میں محرم کے مہینے میں ہوا ہے. اور پھر انہوں نے کہا دوسری بات آپ نے یہ فرمائی تھی کہ امن و امان کا عالم یہ ہو جائے گا کہ ہیرا جو عراق میں ہے جہاں سے خاتون چلے گی بغیر کسی حفاظتی رستے سے, اکیلی ہوگی, مکے کی طرف جا رہی ہوگی اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہوگا. اور میں نے اس خاتون سے ملاقات کی. ایک بات آپ نے اور فرمائی تھی کہ اس دین کی برکت سے یہ عالم ہو جائے گا کہ تمہارے اندر صدقہ اور خیرات لے کر نکلنے والے آواز لگائیں گے کسی کو صدقہ چاہیے, خیرات کی ضرورت ہے, کوئی لینے والا نہیں ہوگا, صدقہ اور خیرات واپس اس کے گھر میں واپس آ جائے گا. اور یہ زمانہ حضرت عجیب نے حاتم کہتے ہیں میں نہیں دیکھ پایا, لیکن اس نے کہا ہے اس کی بات بالکل سچی ہے, جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا. اور جو زندہ رہے انہوں نے دیکھ لیا کہ 99 ہجری میں جب حضرت عمر کا نواسا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سلیمان نے ان کے حق میں جب خلافت کی وصیت کر گئے تو اس کے بعد خلیفہ ہوئے ہیں, ایک ہی دن کے اندر اپنے پورے خاندان کے ظلم اور کو بتا دیا. سارے بادشاہ زادے یہ بنو امیہ کے بنو مروان کے سارے بادشاہ زادے ایک دن میں جو ظلم سے جنہوں نے کمایا تھا یہ جاگیریں ایک ایک پیسے کے محتاج ہو گئے, سب سے چھین لیا ایک دن کے اندر ایک بیٹھک. اور جب شکایت کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے پھوپھی پہنچی ان کے سامنے کہا کوئی بات نہیں کہی, صرف یہ کہا غلام کو حکم دیا کہ انگیٹھی میں دیکھتے ہوئے انگارے لاؤ, ایک انار لیتے آنا اور چمٹا جس سے پکڑتے ہیں. تو پھوپھی نے ساری بات کہہ دی کہ بیٹا تم نے ایسا قطع رحم کیا ہے, خاندان کو برباد کر ڈالا, کل کے بعد کیا پیسے پیسے کے فقیر ہو گئے, کسی نے ایسا ظلم سے خاندان سے نہ کیا ہوگا. تم خلیفہ ہوئے اور ایک دن کے اندر تم نے یہ آشوب یہ قیامت برپا کر دی. سب سنتے رہے پھوپھی سے کیا کہتے ہیں. اس کے بعد چمٹے سے پکڑ کر دینار کو بیٹھتے ہوئے انگاروں پر رکھا. جب وہ سرخ ہو گیا تو جو گوشت کا ٹکڑا لانے کا حکم دیا, وہ گوشت کا ایک ٹکڑا آیا اس پر دینار کو رکھ دیا اور وہ بھننے لگا گوشت, بدبو اٹھنے لگی. اور اتنی بات کہی کہ پھوپھی کیا آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کے بھتیجے گوشت جہنم کی آگ میں یوں جلے. پھوپھی نے یہ دیکھنے کے بعد یہ سب تک چلا گیا ہے, واپس اپنا ایسا منہ دیکھا. تو اسلام کا جن کا دعویدار ہے, جن کا یہ نام لیتے ہیں جن کے حساب کا, اس کے زمانے میں یہ حال ہو گیا کہ صدقہ اور خیرات دینے والے پکارتے پھرتے تھے کسی کو صدقہ چاہیے, خیرات کی ضرورت ہے, کوئی دینے والا نہیں ملتا تھا.
یہ اسلام کی برکت سے، لیکن یہ وہ لا